ناظرین آداب عرض. آج مجھے آپ سے کچھ کام کی باتیں کرنی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے لیکچرز میں بیکار باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک خاص مطلب ہوتا ہے کام کا فزکس میں. اس میں کوئی اچھا کام نہیں، کوئی برا کام نہیں، کوئی فائدہ مند یا نقصان دہ کام نہیں. کام کا ایک مخصوص مطلب ہے. جب کوئی قوت ایک جسم کو کھینچے یا دھکیلے اور یہ جسم فاصلہ طے کرے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کام ہوا ہے، کہ اس قوت نے اس جسم کے اوپر کام کیا ہے. اچھا، اب ذرا پیچھے چلتے ہیں. پچھلے لیکچرز میں ہم نے قوت کا مطلب سمجھا تھا. فورس وہ چیز ہے جو کسی جسم کو حرکت دیتی ہے، اس میں ایکسلریشن پیدا کرتی ہے، بشرطے کہ وہ جسم ایک آزاد جسم ہو. تو یہ مطلب تھا فورس کا نیوٹنز لاز کے حوالے سے. اب چلیے میں کام کی طرف لوٹتا ہوں. کام کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ایک قوت، اس کو آپ ایف کہیں، فاصلہ ڈی طے کرتی ہے تو، اور یہ فاصلہ جو ہے اس قوت کی سمت میں ہے، تو پھر کام کی مقدار بنتی ہے ایف انٹو ڈی، فورس انٹو دا ڈسٹینس مووڈ. اب میں یہ عملاً کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، اور یہ شو کروں گا کہ کام کا مطلب کیا بنتا ہے ایک بڑی عام سچویشن میں. تو یہ ایک جسم ہے، ایک ڈبہ ہے، اس کو میں کھینچ رہا ہوں یہاں سے، اور یہ جسم اب چل پڑا. اس دھاگے میں ایک ٹینشن ہے، تناؤ ہے، کھچاؤ ہے، جو بھی آپ کہیں، اور یہ جسم اب اسی سمت چل رہا ہے جس میں میں کھینچ رہا ہوں، اور میرا ہاتھ اس جسم کے اوپر کام کر رہا ہے. کتنا کام کیا؟ دیکھیے، اگر اس نے یہاں سے یہاں تک فاصلہ ڈی طے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کی مقدار ایف انٹو ڈی بنی. اچھا، اگر میں اس کو ذرا یوں کھینچوں تو اب ایک اینگل بنتا ہے. اس اینگل کو آپ تھیٹا کہیں، کچھ اور کہیں، جو آپ کی مرضی ہو. تو پھر یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ ٹینشن اوپر کی طرف ہے. چلیے اس وقت شاید 45 ڈگریز ہو، اور اب میں اس کو جب یوں کھینچ رہا ہوں تو اس کی حرکت، اس کی موومنٹ جو ہے فورس کی سمت میں نہیں ہے، اس سے ذرا مختلف ہے. تو پھر کام کی مقدار کتنی بنی؟ اس کا جواب بڑا آسانی سے دیا جا سکتا کہ آپ فورس کا وہ کمپوننٹ لیں جو ڈسپلیسمنٹ کے along ہے. تو اب یہ سلائڈ دیکھیے، اس پر میں نے ورک کو ڈیفائن کیا ہے. ورک از the product of the force applied in the direction of displacement multiplied by the displacement. تو اگر آپ اس کو ویکٹر فارم میں لکھیں تو ورک، جس کو W کہا گیا ہے، وہ F ڈاٹ D کے برابر ہے. F ویکٹر ہے اور D بھی ویکٹر ہے، کیونکہ D کی ایک مخصوص سمت ہے جس طرح F کی ایک مخصوص سمت ہے. جب آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے، ان کا ڈاٹ پروڈکٹ بنائیں گے، تو اس کی ٹوٹل رقم بنتی ہے ایف انٹو ڈی انٹو کوسائن آف تھیٹا. اور تھیٹا وہ اینگل ہے جو ایف اور ڈی کے درمیان کا ہے. کام کے اس ڈیفینیشن سے فوری طور پر کئی باتیں سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر، یہ چونکہ ڈاٹ پروڈکٹ ہے، دو ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ ہے، تو یہ ایک اسکیلر بنتا ہے. مطلب یہ کہ یہ ایک ویکٹر ہے، یہ دوسرا، ان کے درمیان یہ اینگل تھیٹا ہے. اگر میں اس کو یوں روٹیٹ کروں، یوں گھماؤں، تو جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے ایف انٹو ڈی کوسائن تھیٹا وہ نہیں بدلے گا.
चुनाचे काम, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर दूसरी अहम बात ये कि इसके मखसूस डायमेंशंस बनते हैं। डायमेंशंस की बात हमने पिछले लेक्चर्स में की है, कई बार की है। हम फिज़िक्स में बुनियादी तौर पर 3 बेसिक क्वांटिटीज़ इस्तेमाल करते हैं, मास, लेंथ, टाइम। तो मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में काम के डायमेंशंस क्या बनते हैं? इसकी डेफिनेशन फिर देखिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स के क्या डायमेंशंस हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन खुद L/T² के बराबर है। चुनाचे फोर्स के डायमेंशंस हैं मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर्ड या T⁻²। और फिर जब आप फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो काम के डायमेंशंस बनते हैं mL² डिवाइडेड बाय T², या आप ये कह सकते हैं mL² T⁻²। ये बात तो डायमेंशंस के लिहाज से थी, लेकिन जब भी हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं, तो उस पैमाइश के कुछ यूनिट्स होते हैं। हमने MKS यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं अभी तक, और यही हम करते रहेंगे इस कोर्स के दौरान। तो MKS निज़ाम में यूनिट्स ऑफ वर्क जूल बनते हैं। जूल क्या है? जूल इज़ 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो न्यूटन मीटर को एक ख़ास नाम दिया गया है, जूल। ये एक साइंसदान के नाम से मंसूब है जिसने सबसे पहले एनर्जी और वर्क के ऊपर काम किया था। तो हम जूल के यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे, अगरचे दूसरे यूनिट्स भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो दूसरे मेजरमेंट सिस्टम से मुताल्लिक़ हैं। तो आइए अब दोबारा इस बात की तरफ आते हैं कि अगर एक क्रेट को या किसी डब्बे को घसीटा जाए तो सिर्फ वो कंपोनेंट जो उस डायरेक्शन में बनता है, यानी कि F कोसाइन थीटा, उसको आप D से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बात याद रखने की है कि एक फोर्स किसी जिस्म के ऊपर काम करता है, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी फोर्स किस जिस्म के ऊपर काम कर रहा है। तो अब मैं इसकी आपको मुख्तलिफ मिसालें देता हूँ। तो यहाँ एक शख्स एक रेड़े को धक्का दे रहा है और इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स है। ये रेड़ा 5 मीटर दूर जाता है, और चूंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही सिमत में हैं, तो इस वास्ते कोसाइन थीटा 1 है। थीटा जब 0 होता तो कोसाइन ऑफ थीटा 1 होता। तो 5 को 5 से आप ज़रब दें तो ये बन जाता है 25 न्यूटन मीटर्स। और याद रहे कि 1 न्यूटन मीटर 1 जूल होता है। तो इसको हमने डिफाइन यूँ किया है कि दिस इज़ इक्वल टू 25 जूल्स। अब ये एक और मिसाल देखें, एक सेब दरख्त पर से गिर रहा है। अब क्योंकि इस सेब के ऊपर कशिश सकल अमल करती है, ग्रेविटी अमल करती है, तो इसका एक वज़न है। वो वज़न कितना है? 1 न्यूटन। mg इज़ 1 न्यूटन। और अगर ये 3 मीटर का फासला तय करता है, तो कशिश सकल ने इस सेब के ऊपर 3 जूल का काम किया है। सो द वर्क डन ऑन द एप्पल बाय ग्रेविटी इज़ 3 जूल्स। एक और मिसाल, एक वज़न को 2 मीटर से उठाया गया है। इस वज़न की मकदार है 20 न्यूटन। तो इस हाथ ने 2 मीटर का फासला तय किया है। इसका मतलब ये कि इस फोर्स ने 2 मीटर का फासला तय किया है, और इस गेंद के ऊपर या इस वज़न के ऊपर 40 जूल का काम किया गया है। अब इस गेंद के ऊपर इस हाथ ने काम किया था, लेकिन ग्रेविटी ने भी काम किया है। ग्रेविटी भी तो एक क़ुव्वत है, वो क़ुव्वत इसको नीचे खींच रही है, लेकिन ये गेंद ऊपर गया। तो इसमें अगर आप फार्मूला याद हो आपको, F.D इज़ FD कोसाइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है? 180 डिग्रीज।
گویا کہ کوسائن آف تھیٹا -1 ہے. یا دوسرے الفاظ میں اگر فورس اس طرف ہے تو ڈسپلیسمنٹ مخالف سمت میں ہے، اور اسی واسطے یہاں ورک ڈن از نیگیٹو. تو اگرچہ ہاتھ نے پازیٹیو کام کیا تھا لیکن گریوٹی نے نیگیٹو کام کیا. تو اب یہ نیگیٹو کام کا مطلب کیا بنا؟ نیگیٹو کام سے مراد یہ کہ گریوٹی کے اوپر کام ہوا ہے. مطلب یہ کہ اب یہ سیب اور زمین، ان میں فاصلہ بڑھا ہے، اور یہ کام نیگیٹو تھا اس واسطے کہ یہ کشش کے مخالف سمت میں تھا. اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات بنتی ہے کہ ورک ڈن از ایف ڈاٹ ڈی، ناٹ ایف انٹو ڈی، ایف ڈاٹ ڈی. تو اس میں کوسائن تھیٹا درمیان میں آتا. اب اگر ایک جسم کے اوپر ایک فورس عمل کرے لیکن اس کی ڈسپلیسمنٹ اس کے پرپینڈیکولر ہو، تو فرض کیجئے کہ یہ قوت ہے اور یہ ڈسپلیسمنٹ ہے، تو ان کے درمیان اگر اینگل 90 ڈگریز ہو تو آپ کو پتہ ہے کوسائن آف 90 ڈگریز یا کوسائن آف π/2 0 ہوتا ہے. ایک مثال تو آپ کے سامنے ہے. یہ دیکھیں کہ یہ ایک وزن ہے، اور چونکہ یہ کھڑا ہے، ایکویلیبریم میں ہے، تو اس کے اوپر تمام فورسز بیلنس ہو رہی ہیں. تو اس وزن کا دباؤ ہے نیچے کی طرف، اس کا وزن ہے، اور یہ میز اس کو اوپر کی طرف دھکیل رہی ہے، اور یہ دونوں برابر ہیں، ایکشن اور ری ایکشن فورسز ہیں. چنانچہ اس کا جو نارمل کمپوننٹ ہے وہ اوپر کی طرف ہے، اور جب میں اس کو یوں کھینچتا ہوں تو اس کا نارمل کمپوننٹ تو اس کے موشن سے پرپینڈیکولر ہے. چنانچہ نارمل کمپوننٹ نے کوئی کام نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات بنتی ہے کہ when a force and displacement are perpendicular, no work is done. اس کی ایک اور مثال، یہ میں یوں گھما رہا ہوں. اچھا، اس کے اندر اس دھاگے میں تناؤ ہے، ٹینشن ہے، اور یہ اس سمت میں ہے. مطلب یہ کہ یہ اس کو دور جانے سے روک رہی ہے. اس کی حرکت دیکھیں کہاں ہے، اس کے پرپینڈیکولر ہے. چنانچہ جب میں اس کو یوں گھماتا ہوں تو یہ دھاگا اس جسم کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا. The two are perpendicular. The force and the displacement are perpendicular to each other. اس وقت تک تو میں نے آپ سے ایک کانسٹنٹ فورس یعنی کہ ایک مستقل قوت کی بات کی ہے، لیکن قوت کبھی ایک لیول پہ تو نہیں رہتی. ایک طاقت بڑھ سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے، اس کی سمت بھی بدل سکتی ہے. آپ کے سامنے ایک مثال یہ ہے، اس جسم کو میں زیادہ زور سے کھینچ سکتا ہوں یا کم زور سے. گویا کہ یہ فورس مستقل نہیں ہے. جوں ایکس کی ویلیو بدلتی ہے، مطلب یہ کہ جیسے جیسے اس کو میں آگے کھینچتا جاتا ہوں تو اس کے اوپر فورس بدلتی جاتی ہے. اب ہم اس مسئلے کے اوپر غور کریں گے. تو فرض کیجئے کہ ایف آف ایکس کوئی سا بھی گیون فنکشن ہو. آپ کو یاد ہے کہ فنکشن ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک مشین ہوتی ہے، اس میں آپ ایکس کی ویلیو ڈالتے ہیں اور فورس کی ویلیو نکلتی ہے. تو مطلب یہ کہ یہاں پر اتنی فورس ہے، ایکس کی اس ویلیو پہ اتنی فورس ہے، ویلیو بدل گئی تو فورس کی ویلیو پھر اتنی ہوئی، پھر اتنی ہوئی. تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ویریبل فورس ہو، if f is a function of x، تو پھر فورس کی مقدار کتنی بنے گی؟ مطلب یہ کہ اگر ہم ایک مخصوص فاصلہ طے کریں، کسی انیشل x سے کسی فائنل x پر جائیں تو ٹوٹل فورس کتنی بنتی ہے؟ تو سب سے پہلے ایک ٹپیکل فورس لی جائے. سو ہیئر از ایف آف ایکس پلاٹڈ ایز اے فنکشن آف ایکس. تو میں نے یہاں کوئی ایسی فورس رکھی ہے، اس کا ہو سکتا ہے کہ کوئی فارمولا بھی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو. مطلب یہ کہ یہ ایف آف ایکس اے ایکس پلس بی ایکس اسکوائر پلس سی ایکس کیوبڈ اس ٹائپ کی ہو سکتی ہے. بہرحال
جب ہم اس کے نیچے ایریا نکالیں گے تو آپ کو یاد ہے کہ ایک انٹیگرل ایریا کے معنی رکھتا ہے، دی ایریا انڈر دا کرو. تو اس تک پہنچنے کے لیے، اس انٹیگرل کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم ایکس کو بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں. اگر ہم نے ہر ٹکڑے کی لمبائی برابر رکھی یعنی کہ ڈیلٹا ایکس، تو اس کا پھر مطلب یہ بنا کہ جتنے اس کے ڈویژنز بنتے ہیں، تو جتنے بھی یہ ریکٹینگلز بنتے ہیں، ان کا ایریا اگر ہم جمع کرتے چلے جائیں تو بالآخر ہم اس انٹیگرل کی ویلیو یعنی کہ دی ایریا انڈر دا کرو تک پہنچیں گے. اچھا، اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ اس پہلے حصے میں، مطلب یہ کہ اسکوائر نمبر 1 یا ریکٹینگل نمبر 1 میں فورس کی قیمت F1 تھی، دوسرے میں F2، تیسرے میں F3. تو پھر ڈیلٹا W1 بنتا ہے F1 ملٹیپلائڈ بائی ڈیلٹا ایکس، اور پھر ڈیلٹا W2، ڈیلٹا W3 وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب یہ فورس F1 جو کہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے اس پہلے ٹکڑے میں، وہاں جو کام کی مقدار بنتی ہے وہ F1 ملٹیپلائڈ بائی ڈیلٹا ایکس ہے، دوسرے میں F2 ملٹیپلائڈ بائی ڈیلٹا ایکس، اور پھر آپ ان کو جمع کرتے چلے جائیں گے. جب آپ اس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں گے اور ان ٹکڑوں کی تعداد انفینٹی کو جائے گی، مطلب یہ کہ بہت زیادہ اس کے ٹکڑے بنیں گے، لا تعداد ٹکڑے بنیں گے، تو پھر آپ ایک سم پر پہنچیں گے. اس سم کو انٹیگرل کہتے ہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھیے پھر سے. W is the sum from n equals 1 to n, the value of f in the nth piece multiplied by delta x. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ اس کے انگنت ٹکڑے بناتے ہیں، مطلب یہ کہ the number of intervals n goes to infinity، تو پھر آپ انٹیگریشن کی ڈیفینیشن پہ پہنچتے ہیں، اور یہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے. دی انٹیگرل آف ایف آف ایکس فرام ایکس آئی ٹو ایکس ایف، یعنی کہ انیشل پوزیشن سے فائنل پوزیشن تک، دیٹ از اکول ٹو دا لمٹ ایز ڈیلٹا ایکس ٹینس ٹو 0 n equals 1 to infinity of fn delta x. تو اس سے پھر ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ دا ٹوٹل ورک ڈن بائی اے ویریبل فورس، وہ فورس جو مستقل نہیں ہے، جس میں تبدیلی اور تغیر آتی ہیں. تو یہ ایف آف ایکس ڈی ایکس، اس کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں انیشل ایکس سے فائنل ایکس تک، اور اس طرح ٹوٹل ورک آپ حاصل کرتے ہیں. اب اس کو ہم پھر سے ایک بار سمجھیں گے ایک تصویر کی مدد سے. تو اب یہ ایک مستقل فورس ہے، یہ بھی آخر ایک خاص قسم کی فورس ہے، کانسٹنٹ فورس ہے. یہاں میں نے اس کے 4 ٹکڑے کیے ہیں. سو ڈیلٹا ایکس از اے بائی 4، تو ایکس انیشل از 0، ایکس فائنل از اے، اور اس کے ہم نے 4 ٹکڑے کیے، برابر ٹکڑے کیے. اس کے نیچے ایریا کتنا بنتا ہے؟ آپ ہر ٹکڑے کی لمبائی اور اس کی اونچائی کو ضرب دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور چونکہ 4 ٹکڑے ہیں اور چاروں 1/4 اے انٹو دا ہائٹ بی ہے، تو ان کو جب آپ جمع کریں گے تو اس سے اے انٹو بی بنتا. نتیجہ یہ کہ دی انٹیگرل فرام 0 to a آف ایف ڈی ایکس از اے ٹائمز بی. یہ اس مخصوص کیس کے لیے تھا جس میں فورس مستقل ہے، کانسٹنٹ ہے. اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، ایسی مثال جس میں فورس کانسٹنٹ نہیں ہے مگر جس میں فورس پروپورشنل ٹو ایکس ہے. جس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے یہ پارٹیکل دور جاتا ہے تو اس پر فورس بڑھتی ہے. تو ایف از سم کانسٹنٹ
ٹائمز ایکس. اس کو اب دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی 4 ٹکڑے کیے گئے ہیں. ڈیلٹا ایکس از اے بائی 4. اور یہاں پر 1 2 3 4 یہ میں نے مختلف اس کے ایریاز بنائے ہیں. اگر آپ ان تمام ایریاز کو جوڑیں تو ٹرائنگل کے ایریا کا فارمولا آپ کو پتہ ہے کہ از ہاف دا بیس انٹو دا ہائٹ. اور بیس یہاں پہ اس کا جو ایک سائڈ ہے وہ اے ہے, اونچائی اس کی کے ٹائمز اے ہے. کیوں کے ٹائمز اے ہے؟ اس لیے کہ فورس از کے انٹو ایکس, اور جب ایکس اے ہوگا تو اس کی اونچائی کے انٹو اے ہوگی. تو جب آپ اس کا رقبہ نکالیں گے تو دی ایریا آف دا شیڈڈ ریجن از ہاف کے اے اسکوائرڈ. تو یہاں سے ہم نے ایک اور انٹیگرل کی ویلیو نکالی, یعنی کہ انٹیگریشن 0 ٹو اے آف ہاف کے ایکس از اکول ٹو کے اے اسکوائرڈ. تو میں نے آپ کے لیے 2 خاص کیسز سالو کیے. ایک کیس جس میں فورس کانسٹنٹ ہے اور دوسرا کیس جس میں فورس ایکس کے ساتھ بڑھتا ہے. لیکن ان جنرل تو فورس کچھ بھی ہو سکتی ہے. اٹ کین بی پروپورشنل ٹو اینی پاور آف ایکس, یا مختلف پاورز کو جوڑ کے بھی بن سکتی ہے. تو ان جنرل ہم چاہیں گے کہ انٹیگریشن کا کوئی فارمولا یا کوئی طریقہ نکالا جائے ایریا نکالنے کے واسطے. اب یہ بات میں دوبارہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا ذرا مختلف تصویروں کی مدد سے. تو آئیے یہ دیکھتے ہیں. یہ ایک جنرل فنکشن ہے, کوئی سی بھی شکل اس کی ہو سکتی ہے, اور انٹیگریشن کی ویلیو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں بٹوین سم انیشیل ویلیو آف ایکس جس کو ایکس آئی کہا گیا, اور کوئی فائنل ویلیو آف ایکس جس کو یہاں پر ایکس ایف کہا گیا. ادھر بھی 4 ٹکڑے کیے گئے. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ فنکشن ہر ٹکڑے میں اگرچہ تقریباً ایک ویلیو پہ ہے لیکن مکمل طور پر تو نہیں ہے, اور یہ ایک اتنی اچھی اپروکسیمیشن نہیں ہے کہ اس کو صرف 4 ٹکڑوں میں بانٹا جائے. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ 8 ٹکڑے کیے گئے ہیں. تو اب ہر حصے میں فنکشن کی ویلیو تقریباً کانسٹنٹ ہے, یا کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ پہلے سے بہتر ہے. اب بجائے 8 کے میں 16 کرتا ہوں, 16 ٹکڑوں میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ٹکڑے میں فنکشن اب اور کم بدل رہا ہے, اور اس کے بعد میں اس کے 32 ٹکڑے کروں گا. تو اب آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہر ٹکڑے میں, یہاں پر 32 ہیں, ہر ٹکڑے میں فورس کانسٹنٹ ہے. گویا کہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے دی تھی کہ ورک از ایکول ٹو فورس ملٹیپلائڈ بائی ڈسٹینس, تو یہاں پر فورس کانسٹنٹ ہے ہر ٹکڑے میں, اور آپ اس کو ڈیلٹا ایکس سے ضرب دے رہے ہیں. اب جب اس کی آپ لمٹ لیتے ہیں, مطلب یہ کہ ڈیلٹا ایکس کو 0 کرتے ہیں, تو پھر یہ مکمل طور پہ اسموتھ ہو جاتا ہے, اور اب آپ کو اس کے مختلف ٹکڑے دکھائی نہیں دے سکتے. اب چلیے یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی, لیکن اب ایک مخصوص مثال سے ہم اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک خاص فنکشن ہے. پہلے تو میں نے ایک جنرل کیس کی بات کی تھی, لیکن یہ خاص فنکشن ہے y ایکولز ایکس اسکوائرڈ. اس کو ہم پیرابولا بھی کہتے ہیں. یہاں پر 4 ٹکڑے کیے گئے ہیں, ہر ٹکڑے کی قیمت 1/n, یہاں n 4 ہے, سو اٹ از 1/4. اب آپ یہ دیکھیں کہ فنکشن کو 4 مختلف پوائنٹس کے اوپر ایویلیویٹ کیا گیا ہے, اور یہاں پر ایکس آئی از آئی مائنس اے ہاف ڈیوائڈیڈ بائی n. مطلب یہ کہ یہاں اگر آپ آئی کو 1 کریں اور n کو 4, تو پہلا پوائنٹ گویا کہ x1 1/8 پہ ہے, دوسرا 3/8 پہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اب آپ یہ سم بنائیں وائی آئی انٹو ڈیلٹا ایکس, اور اگر آپ اس کو ایڈ کریں, یہ جو 4 نمبرز اس سے بنتے ہیں ان کو ایڈ کریں, تو یہ بنتا ہے 0.32812. چلیے یہ ایک نتیجہ ہے. دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق پڑتا اگر ہم 4 کے بجائے
8 ریکٹینگلز استعمال کریں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق آیا. یہاں پر ویلیو بنتی ہے 0.3203. اس کو اور باریک ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اور بجائے 8 کے اب 16 رکھے گئے. میتھمیٹکس اس کی وہی ہے جو پہلے تھی، لیکن رزلٹ اب چونکہ n کی ویلیو 16 ہے 8 نہیں ہے تو یہ 0.33301 بنتا ہے. اور اگر میں 32 کروں تو یہ 0.33325 بنتا ہے. اور اگر n کو انفینٹی پہ پہنچایا جائے تو ہم انٹیگرل کی اصل قیمت پر پہنچیں گے. وہ قیمت 1/3 ہے اور آپ جانتے ہیں 1/3 از 0.33333 وغیرہ. تو یہاں سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ انٹیگرل 0 to 1 of x squared dx is equal to 1/3. اگر ان جنرل آپ کوئی انٹیگریشن کرتے 0 to 1 of x to the n تو اس کا نتیجہ کیا آتا؟ یہ شاید آپ نے کہیں اور پڑھا ہو، اگر نہیں پڑھا تو جا کے پڑھ لیجئے. اس کی ویلیو بنے گی 1/n+1. تو 1 ڈیوائڈیڈ بائی n+1. اس طرح سے ہم ایک ویریبل فورس سے ٹوٹل ورک نکال سکتے ہیں. ایک انٹیگریشن کرنا ہوتی ہے اور انٹیگریشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کرو کے نیچے ایریا کی ویلیو نکالنا ہوتی ہے. فزکس میں کام کی بنیادی اہمیت ہے اور اتنی ہی اہمیت انرجی یعنی توانائی کی ہے. توانائی سے مطلب ہے کام کرنے کی صلاحیت، اور توانائی کی بہت سی مختلف شکلیں اور صورتیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. توانائی کبھی ایک شکل میں ہوتی ہے، پھر دوسرے روپ میں آتی ہے، پھر تیسرے روپ میں آتی ہے، بدلتی رہتی ہے. اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، مگر توانائی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں انرجی از کنسروڈ. یہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. ہاں، اگر وہ اس شکل میں ختم ہو جائے تو کسی اور شکل میں وہاں سے نکل آتی ہے. اب یہ خاصا ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. کوئی چیز اپنا روپ یوں بدلتی جائے تو پھر تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا؟ بنیادی طور پر توانائی کام کرنے کی صلاحیت ہے، اور جب کام ہوتا ہے کسی جسم کے اوپر تو پتہ چل جاتا. اس کی رفتار بڑھتی ہے یا کوئی اور شکل توانائی کی سامنے آتی ہے. کام کرنے کی صلاحیت مختلف سسٹمز میں پنہاں ہوتی ہے. سب سے ایک آسان مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. یہ ایک اسپرنگ ہے. اس اسپرنگ کو اگر میں کھینچوں یا اس کو دباؤں تو مجھے اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. کتنا کام کرنا پڑتا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو میں کتنا زیادہ دباتا ہوں یا کتنا زیادہ کھینچتا ہوں. تو یہ اس کی نارمل پوزیشن ہے، لیکن دبانے یا کھینچنے سے اس میں انرجی بھر جاتی ہے، انرجی سٹور ہو جاتی ہے، اور جب ہم چاہیں تو ہم اس سے وہ انرجی دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر میں یہ ایک ڈھکن لگاتا ہوں اور اب اس کو میں نیچے دبا رہا ہوں. اب دیکھیے کہ جب میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ اوپر اچھل جاتا. کیوں اچھلا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کام ہوا. کسی قوت نے اس ڈھکن کو اوپر دھکیلا، تو اس دھکیلنے سے اس ڈھکن کے اوپر کام ہوا. وہ کام کہاں سے آیا؟ اسپرنگ سے. گویا کہ اس اسپرنگ میں توانائی یعنی کہ انرجی پنہا تھی. So this is an example of stored energy in a spring. ایک اور مثال. یہ اسٹائروفوم ہے اور یہ کیل. اگر میں اس کیل کو اس اسٹائروفوم میں سے یوں گزاروں تو مجھے کام کرنا پڑتا. میرے ہاتھ کو زور لگانا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک قوت اس کے اوپر عمل کرتی ہے اور یہ ایک فاصلہ طے کرتی ہے
یہ قوت ایک فاصلہ طے کرتی ہے اور کتنا کام کرتی ہے؟ فورس ملٹیپلائڈ بائی ڈسٹینس. اب میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے ہاتھ سے کام نہ کروں، کسی اور چیز سے کام کرواؤں. یہ ایک وزن ہے، یہ وزن اب میں نے یہاں میز پر سے اٹھایا اور اب میں اس کے اوپر گراتا ہوں تو دیکھیے کیل اندر چلی گئی. میں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، میرے ہاتھ نے نہیں کیا، یہاں کسی اور چیز نے کیا. اس کے اندر توانائی تھی، انرجی تھی، اس انرجی نے یہ کام کیا. انرجی از دی کیپیسٹی ٹو ڈو ورک. تو یہ ایک اور مثال آپ نے دیکھی. ماچس، ماچس جب جلتی ہے تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھتا ہے، گیس اٹھتی ہے، اور یہ بھی توانائی کی مثال بنی. کیوں توانائی کی مثال بنی؟ میں نے یہ کہا تھا کہ توانائی کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں. تو یہاں کون سا کام ہوا؟ کام ہوا یہاں جو ارد گرد گیس تھی وہ اوپر اٹھی، اور جب اٹھی تو اس کو کام کرنا پڑا گریوٹی کے خلاف. تو پہلی مثال میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ کیل اندر گئی اس لیے کہ گریوٹی نے اس کے اوپر کام کیا تھا. اب بھی کام ہو رہا ہے مگر ان مالیکیولز پہ کام ہو رہا ہے جو اوپر اٹھے ہیں. اگر یہ ماچس یہاں نہیں لیکن کسی اور جگہ پہ جلائی جاتی تو اس سے ہم کوئی دوسرے قسم کا کام بھی لے سکتے. اب گاڑی کا انجن لیجئے، گاڑی کے انجن میں کیمیائی مادہ جلتا ہے، اس کیمیائی مادے کو ہم پیٹرول کہتے ہیں. یہ بھی ایک کیمیائی مادہ تھا، مگر دیکھیے گاڑی کے اندر جب ایندھن جلتا ہے، پیٹرول جلتا ہے، تو اس سے گیس پہ دباؤ پڑتا ہے اور وہ دباؤ پھر ایک پسٹن کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے کام لیا جاتا ہے، وہ کام جو بالآخر گاڑی کو آگے چلاتا ہے. تو پیٹرول میں بھی انرجی ہے، وہ انرجی جو پھر کام میں تبدیل ہو جاتی ہے. حرارت اور گرمی بھی توانائی کی ایک شکل بنتی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب چولہے کے اوپر آپ کوئی پانی ابالتے ہیں اور اس پر ڈھکن رکھتے ہیں تو وہ ڈھکن اٹھنے لگتا ہے، اور یہ وہی اصول ہے جو ایک بھاپ کے انجن کو چلاتا ہے. جب بھاپ اوپر اس کو دھکا دیتا ہے تو ڈھکن جب اٹھتا ہے تو وہ ڈھکن ایک پسٹن کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور یہ بھاپ کا انجن ہوتا ہے. نیوکلیئر انرجی بھی ہے، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن بنیادی طور پر تمام توانائی، تمام انرجی کا تعلق موومنٹ، موشن یعنی کہ حرکت کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بس ہے جو ایک سڑک پہ چل رہی ہے اور اس کی سپیڈ بڑھی ہے V1 سے V2 تک، اور اس نے فاصلہ D طے کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے انجن نے کتنا کام کیا ہے. فرض کیجئے کہ ایک مستقل قوت نے اس کو آگے کھینچا ہے. وہ قوت جو ہے انجن سے آئی، لیکن اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس انجن نے کتنا کام کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ لیکچرز پہلے ایک فارمولا ڈرائیو کیا تھا کانسٹنٹ ایکسیلریشن کے واسطے. تو فرض کیجئے کہ ایک جسم x1 پر تھا اور پھر x2 پر پہنچا. x1 پر اس کی سپیڈ v1 تھی اور جب وہ x2 پہ پہنچا تو اس کی سپیڈ v2 بنی. ایکسیلریشن کی مقدار ہم نے جو نکالی تھی وہ یہ بنی a is equal to v2 squared minus v1 squared divided by 2d. d یہاں x2 minus x1 ہے، وہ میں نے الگ نہیں لکھا یہاں پر، لیکن یہ آپ یاد رکھیے گا کہ d is the distance between the final and initial positions. تو چلیے ہم کام کی مقدار نکالتے ہیں. w is the force into the distance، اور یہاں کوئی کوسائن تھیٹا نہیں ہے اس واسطے کہ یہ اسی سمت میں ہے، گویا کہ تھیٹا 0 ہے، کوسائن تھیٹا 1 ہے. فورس
ایم اے کے برابر ہے، چنانچہ ورک کی مقدار بنی ایم انٹو اے انٹو ڈی. تو یہاں پر میں نے نیوٹنز لا استعمال کیا، نیوٹن سیکنڈ لا. اب اس میں اے کی آپ قیمت ڈالیں، اے V2 اسکوائرڈ مائنس V1 اسکوائرڈ ڈیوائڈیڈ بائی 2D ہے، ڈی اور ڈی کٹ گئے، اور اس سے پھر نکلا ہاف ایم V2 اسکوائرڈ مائنس ہاف ایم V1 اسکوائرڈ. یہاں سے ہم ایک نئے کانسیپٹ پہ پہنچے ہیں، کائنیٹک انرجی، یعنی کہ وہ توانائی جو حرکت میں موجود ہوتی ہے، جس کو حرکی توانائی آپ کہہ سکتے ہیں یا کائنیٹک انرجی. اور یاد رہے آپ کو کہ کائنیٹک کا مطلب ہے موومنٹ، موشن. سو انرجی آف موشن. کائنیٹک انرجی کا فارمولا جو آپ نے دیکھا، اٹ از ہاف دا میس انٹو دا اسکوائر آف دا ویلوسٹی آف دیٹ میس. اور یہاں جو ڈیریویشن آپ نے دیکھی اس میں یہ تھا کہ ایک قوت ایک جسم کے اوپر عمل کرتی ہے اور اس کی سپیڈ بڑھاتی ہے V1 سے V2 تک. تو یہاں آپ نے یہ دیکھا کہ جتنا کام ہوا گویا کہ F انٹو ڈی وہ انکریز ان کائنیٹک انرجی کے برابر ہے. تو شروع میں کائنیٹک انرجی ہاف ایم V1 اسکوائرڈ تھی اور بعد میں ہاف ایم V2 اسکوائرڈ بنی. تو جو فرق ہے کائنیٹک انرجیز میں وہ ورک ڈن کے برابر ہے. گویا کہ ہم نے جتنا کام کیا، یا یہ کہیے کہ انجن نے جتنا کام کیا ہے اس بس کے اوپر، وہ کائنیٹک انرجی بڑھانے پہ خرچ ہوا. کائنیٹک انرجی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایک رکشہ اور ایک ٹرک کے کائنیٹک انرجیز کا مقابلہ کیجیے. فرض کیجئے کہ ٹرک کا وزن رکشہ سے 20 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کی رفتار 5 گنا کم ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کس کی کائنیٹک انرجی زیادہ ہے؟ رکشہ کے کائنیٹک انرجی کو آپ ہاف ایم وی اسکوائرڈ لکھیں، تو ایم جو ہے وہ رکشہ کا ماس ہے اور وی رکشہ کی سپیڈ ہے. ٹرک اس سے 20 گنا بھاری ہے، تو ایم کی جگہ آپ 20 ایم لکھیں، اور چونکہ یہ 5 گنا آہستہ چل رہا ہے تو وی کی جگہ آپ وی بٹا 5 لکھیں. تو اس سے پھر جو نتیجہ نکلتا ہے کائنیٹک انرجی آف دا ٹرک کے لیے وہ ہے 20 ڈیوائڈیڈ بائی 25، یعنی کہ 4/5 انٹو ہاف ایم وی اسکوائرڈ. گویا کہ ٹرک حالانکہ اتنا بھاری ہے لیکن چونکہ یہ آہستہ چل رہا ہے، 5 گنا آہستہ چل رہا ہے، اس واسطے ٹرک کی کائنیٹک انرجی کم ہے رکشہ کے مقابلے میں. اب ایک بنیادی اصول آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ جس کو ورک کائنیٹک انرجی پرنسپل کہا جاتا ہے. جتنا بھی کام کسی جسم کے اوپر کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اس جسم کی کائنیٹک انرجی بدلتی ہے، اور یہ دونوں رقمیں ایک دوسرے کے برابر ہیں. اب دیکھیے کام مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی. مثبت کام کا مطلب اچھا کام نہیں، مثبت کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کے اوپر کام کیا. مطلب یہ کہ فرض کیجئے آپ کسی چیز کو دھکا دے رہے ہیں اور اس کی رفتار یوں بڑھ رہی ہے، تو ایک آزاد جسم ہے، آپ نے اس کو دھکا دیا، یو ہیو ڈن پازیٹیو ورک. تو آپ کے ہاتھ نے اس جسم کے اوپر کام کیا اور وہ پازیٹیو کام ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو دھکا دیا لیکن وہ جسم جو ہے پیچھے آ رہا ہے، کوئی دوسری قوت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے، وہ آپ کو پیچھے دھکیل رہی ہے، گو کہ آپ آگے کی طرف دھکا دے رہے ہیں. ایسی صورت میں جو کام آپ نے کیا، آپ کے ہاتھ نے کیا، وہ منفی ہے، نیگیٹو ورک ہے. اب چونکہ انرجی کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، اس واسطے انرجی اور ورک کے ڈائمینشنز ایک ہی ہیں اور جو یونٹس ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ورک کے یونٹس جولز ہیں، ایم کے ایس سسٹم میں جولز ہیں، اور ایک جول ایک نیوٹن میٹر کے برابر ہے. اسی لیے انرجی کے بھی ایگزیکٹلی وہی یونٹس ہوں گے، گویا کہ جولز.
اب میں کچھ ایگزامپل سالو کروں گا جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ انرجی کا کانسیپٹ کس قدر ضروری اور کس قدر اہم ہے پرابلم سالو کرنے کے لیے. اب چونکہ انرجی صرف اپنا روپ بدل سکتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس واسطے ہم اس کو مختلف پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. اب یہ ایک مثال ہے آپ کے سامنے. ایک گاڑی ہے جو سڑک پہ چل رہی ہے، اس کے اوپر فرکشن کی قوت عمل کرتی ہے جو اس کو آگے جانے سے روکتی ہے. مطلب یہ کہ فرکشن کا ڈائریکشن ہمیشہ ویلوسٹی کے مخالف سمت میں ہوتا. اب یہ گاڑی سڑک پہ جا رہی ہے اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے رکنے سے پہلے کتنا فاصلہ طے کرے گی. اب یہ دیکھیں کہ ابتدا میں کائنیٹک انرجی کی مقدار ½ mv0² تھی. v0 یعنی کہ اس کی جو انیشل سپیڈ وہ تھی. تو کائنیٹک انرجی انیشلی واز ½ mv0². اور جب یہ گاڑی رک جاتی ہے تو فائنل کائنیٹک انرجی 0 ہوتی ہے. چنانچہ اس گاڑی کے اوپر فرکشنل فورس نے کام کیا. فرکشن اس کو مخالف سمت میں روک رہی ہے اور فرکشنل فورس مخالف سمت میں ہے، اور اس واسطے جو ورک ڈن ہے وہ نیگیٹو ہے. اس کی مقدار بنتی ہے -f/x، اور x وہ فاصلہ ہے جو گاڑی طے کرے گی رکنے سے قبل. یہاں سے ایکویشن بنتی ہے fx = ½ mv0². مگر یہ یاد رہے کہ فرکشنل فورس تو نارمل فورس کے پروپورشنل ہے. میرا مطلب یہ کہ جب کوئی جسم کسی سرفیس کے اوپر رکھا جاتا ہے اور آپ اس کو جب آگے کی طرف کھینچتے ہیں تو فرکشن مخالف سمت میں ہوتی ہے، اور اس فرکشنل فورس کی سائز، اس کی مقدار، اٹ از دا کوفیشنٹ آف فرکشن جس کو ہم میو کہتے ہیں، ملٹیپلائڈ بائی دا نارمل فورس. نارمل فورس کتنی بنتی ہے؟ m/g، جو ماس ہے اس جسم کا، ملٹیپلائڈ بائی دی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی mg. تو فرکشنل فورس اب نارمل فورس کے پرپینڈیکولر ہے، پیچھے کی طرف ہے، اور اس کی ویلیو μ/mg ہے. تو پھر یہاں پر ایکویشن بنتی ہے μ/m/g/x از دی انیشل کائنیٹک انرجی، گویا کہ ½ mv². تو یہاں سے x کی ویلیو نکلتی ہے v0² ڈیوائڈیڈ بائی 2 μ/g. اب یہ فارمولا تو نکل آیا، لیکن چلیے اس کو کچھ بہتر طور پر ہم سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے کہ اگر میو کی ویلیو کم ہو، گویا کہ اگر فرکشن کم ہو تو یہ زیادہ فاصلہ طے کرے گی. یہ گاڑی زیادہ دور جائے گی اس واسطے کہ کوئی ایسی طاقت اس کو آگے جانے سے روک نہیں رہی ہے. اگر میو کی ویلیو 0 ہو جائے یا 0 کے قریب جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے x is proportional to 1/μ، میو goes to 0 تو x goes to infinity. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ گاڑی نہیں رکے گی، کہ فرکشن کی عدم موجودگی میں یہ گاڑی چلتی ہی چلی جائے گی. اور یہ تو نیوٹن کا فرسٹ لا ہے. کام کا مطلب تو ہم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، یہ ہے فورس انٹو ڈسٹینس. اس میں ٹائم کا کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ کہ یہ کام جو ہے کم وقت میں ہو سکتا ہے یا زیادہ وقت میں، کام اتنا ہی رہے گا. لیکن ہم ایک اور چیز ڈیفائن کرتے ہیں جس کو پاور کا نام دیا گیا ہے. پاور از دا ریٹ آف ڈوئنگ ورک. مطلب یہ کہ اگر آپ اتنا کام کرتے ہیں ٹائم ڈیلٹا ٹی میں تو پاور کی مقدار بنتی ہے دا ورک ڈن ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹائم ٹیکن. تو اگر کام جلدی کیا جائے، گویا کہ اگر وہ دورانیہ کم ہو، وہ ٹائم انٹرول کم ہو تو پاور زیادہ ہوگا. تو ایک جسم کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک جسم جو سپیڈ v یا ویلوسٹی v پہ حرکت کرتا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر کام کس ریٹ پہ کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہ ورک ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم، فورس انٹو ڈسٹینس ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم ہے.
اور ڈیلٹا ایکس بائی ڈیلٹا ٹی یہ تو اسپیڈ کی ڈیفینیشن بنتی ہے، گویا کہ اس جسم کے اوپر جو پاور خرچ ہو رہا ہے اس کی مقدار ہے ایف ملٹیپلائڈ بائی وی. اور یہاں جو یونٹس ہیں ظاہر ہے کہ یہ ورک کے یونٹس نہیں ہوں گے، ورک ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم کے ہوں گے. تو ہم پاور کے لیے جولز پر سیکنڈ استعمال کرتے ہیں ایم کے ایس سسٹم کے اندر، اور اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے واٹس. واٹس جیمز واٹس سے منسوب ہے. جیمز واٹس نے بہت کام کیا تھا انرجی اور پاور سے متعلق. تو آج کل ہم واٹس یا کلو واٹ از 1000 واٹس یہ استعمال کرتے ہیں، لیکن پرانے زمانوں میں پاور ہارس پاور میں میجر ہوتا تھا. تو اس زمانے میں گھوڑا جو ہے وہ سب سے یوزفل جانور تھا، لیکن آپ گھوڑا کیوں، اونٹ کیوں نہیں، گدھا کیوں نہیں، ان یونٹس میں بھی ناپ سکتے تھے. بہرحال وہ ایک پرانا یونٹ ہے. ان دونوں میں ایک تعلق ہے. ایک ہارس پاور جو ہے وہ اتنے واٹس کے برابر ہے، اور جو آپ اپنی اس سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں 1 ہارس پاور از اکول ٹو 746 واٹس وچ از 0.746 کلو واٹس. اب میں ایک پرابلم سالو کروں گا جو پاور سے متعلق ہے، اور اس میں ایک ڈھلوان پر ایک ٹرالی کو گھسیٹا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے. اس ٹرالی کا وزن 2000 کلو گرام ہے، اور یہ جس ڈھلوان پہ ہے اس کا زاویہ 30 ڈگری ہے. اس کو 20 میل فی گھنٹے کے حساب سے اوپر کھینچا جا رہا ہے ایک رسی کے ذریعے سے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ مشین جس کے ساتھ وہ رسی جڑی ہوئی ہے کتنا پاور مہیا کر رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ پاور فورس انٹو ویلوسٹی ہے، اور یہاں پر فورس کیا ہے؟ وہ فورس جو رسی کے اندر ہے، گویا کہ ٹینشن کی ویلیو فورس کے برابر ہے. اب چونکہ یہ ایک مستقل رفتار پہ چل رہا ہے تو کوئی ایکسیلریشن نہیں ہے، یعنی کہ اس ٹرالی کے اوپر تمام فورسز ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس ہو رہی ہیں، اور یہ along اور نارمل ٹو دا پلین دونوں پر صادق آتی ہے. تو اگر آپ ایکس ڈائریکشن لیں، دیکھیں کہ ایکس ڈائریکشن تو ڈھلوان کے ساتھ ساتھ ہے، تو ایکس ڈائریکشن میں ٹی ایم جی سائن تھیٹا کے برابر ہے، کیونکہ ایم جی جو کہ اس ٹرالی کا وزن ہے نیچے کی طرف ہے، اور اگر آپ وہ کمپوننٹ لیں جو ڈھلوان سے نیچے کی طرف ہے تو وہ ایم جی سائن تھیٹا بنتا ہے. اگر تھیٹا زیرو ہو تو ظاہر ہے کہ ٹینشن بھی زیرو ہوگا. اب آپ ویلوسٹی کو تبدیل کریں مائلز پر آور سے میٹرز پر سیکنڈ میں، اور یہ تو آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک میٹر کتنے مائلز کے برابر ہے، کلو میٹر جو ہے کتنے مائل کے برابر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 کلومیٹر 0.6 مائلز کے برابر ہے. جی کی ویلیو یہ ہے 9.8 میٹرز پر سیکنڈ اسکوائرڈ، سائن تھیٹا 0.5 ہے یعنی کہ ہاف. تو آپ جب پاور نکالیں گے تو اس کی مقدار بنتی ہے 88,000 واٹس، گویا کہ 88 کلو واٹس. کسی انجن کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے اور اس کام کی رفتار کتنی ہے، اس کا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ مزاحمت کی مقدار کتنی ہے. تو مثال کے طور پر اگر ایک گاڑی ہے تو گاڑی کے انجن کو 2 قسموں کی مزاحمت کا سامنا کرنا ہوتا ہے. ایک تو فرکشنل فورس ہے. فرکشنل فورس جو انجن کے اندر ہوتی ہے، مطلب یہ کہ انجن میں جو پرزے ہیں، جو گراریاں ہیں، جو پسٹن ہیں وغیرہ، جب وہ گھومتے ہیں یا حرکت کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ فرکشن ہوتی ہے جس میں انرجی ضائع ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ پہیے زمین کے ساتھ لگتے ہیں تو وہاں فرکشن ہے. ایک اور ذریعہ ہے اور وہ ہے ہوا کی مزاحمت، ایئر فرکشن. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ جب ایک گاڑی مختلف سپیڈز پر چلتی ہے تو ان مختلف فورسز، مزاحمتی فورسز کی مقدار اس سپیڈ کے ساتھ کتنی بڑھتی ہے، اور یہ کہ اس گاڑی کے انجن کو کس رفتار پہ کام کرنا ہوتا ہے.
تو یہ دیکھیے کہ جب ایک گاڑی کی اسپیڈ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو فرکشن کی مقدار 180 یونٹس ہے، اور یہ یونٹس جو ہیں ظاہر ہے کہ فورس کے یونٹس ہیں، یعنی کہ نیوٹنس. اس وقت ایئر ریزسٹنس صرف 40 ہے، 40 نیوٹن، اور جو پاور خرچ ہوتا ہے اگر آپ اس کو کلو واٹ آورز میں ناپیں تو وہ 2.2 کلو واٹ آورز ہے. تو یہ ایک عام گاڑی کے لیے میں نے کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں. مختلف گاڑیوں کے لیے مختلف ہوں گے، لیکن اوسطاً کچھ اسی طرح کا حساب ہے. تو 10 میل فی گھنٹے پہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس انجن کو 2.9 ہارس پاور پہ کام کرنا ہوتا. جب سپیڈ 15 ہو جاتی ہے، 15 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو اس انجن کو فرکشن تو اتنا ہی ہوتا لیکن ایئر ریزسٹنس بڑھ جاتا، اور اب پاور 5.5 ہارس پاور کے لگ بھگ ہے. اور جب رفتار 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے تو فرکشن اگرچہ وہی ہے لیکن ایئر ریزسٹنس 360 ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ کہ 22 ہارس پاور خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں جو میں نے آپ کو اعداد و شمار دکھائیں وہ 30 کی رفتار تک کے لیے ہیں. اب گاڑیاں جو ہیں وہ صرف 30 کلومیٹر فی گھنٹہ نہیں، 130 پہ بھی چل سکتی ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سپیڈ پر ایئر ریزسٹنس کس قدر زیادہ ہے. یاد رہے کہ ایئر ریزسٹنس بہت تیزی سے بڑھتی ہے ایز دی اسکوائر آف دا اسپیڈ آف دا کار. تو اگر آپ کم رقم پر کم خرچے پہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ گاڑی کی سپیڈ کم رکھیں تاکہ مزاحمت کم ہو. اس طرح پاور کم خرچ ہوگا. اگلے لیکچر میں پاور، انرجی اور کام، اس پہ بات جاری رہے گی. اب اجازت، خدا حافظ.